پیارے دوستو السلام علیکم۔ فرمان علی رضی اللہ تعالی عنہ، منحوس عورت کی 3 نشانیاں ہیں۔ جلد سے جلد ایسی عورت سے جان چھڑوا لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے منحوس عورت کی نشانیوں کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ منحوس عورت کے اندر 3 نشانیاں ضرور ہوتی ہیں۔ اگر یہ 3 نشانیاں واضح نظر آنے لگ جائیں تو جلد سے جلد ایسی عورت سے جان چھڑوا لو۔ ناظرین، انسانی معاشرہ مرد اور عورت کے وجود سے تشکیل پاتا ہے۔ کسی بھی معاشرے کی ترقی اور فلاح صرف مرد حضرات پر ہی منحصر نہیں ہوتی، بلکہ عورت بھی بحیثیت ایک فرد نہایت اہم کردار سر انجام دیتی ہے۔ یوں تو آج دنیا کی کوئی قوم اور کوئی مذہبی عورتوں کے مقام و حیثیت اور ان کے سماجی کردار کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا، تاہم اسلام نے جس طرح سے عورت کے مقام و مرتبہ کو انسانی معاشرے میں بلند کیا ہے اور عورت کے ہمہ جہت کردار کو مذہبی، اخلاقی اور معاشرتی و سماجی ہر اعتبار سے اہمیت سے ہمکنار کیا ہے، اس کی کوئی بھی مثال کسی بھی معاشرے میں دکھائی نہیں دیتی۔ اب یہ بات بھی اٹل حقیقت ہے کہ اسلام سے پہلے عورت نہایت ہی مظلوم اور معاشرتی و سماجی اعتبار سے ایک ایسی زندگی گزارنے پر مجبور تھی جس میں عورت کی کوئی عزت اور اس کا کوئی احترام نہ تھا۔ عورت کے وجود کو قابل ذلت سمجھا جاتا تھا اور اسے تمام برائیوں کا سرچشمہ جانا جاتا تھا۔ اس کے بعد اسلام کی آمد عورت کے لیے غلامی، ذلت اور ظلم و استحصال کے بندنوں سے آزادی کا پیغام تھی۔ اسلام نے ان تمام کبیر رسوم کا کما کر دیا جو عورت کے انسانی وقار کے منافی تھیں، اور عورت کو وہ حقوق عطا کیے جس سے وہ معاشرے میں اس عزت و تکریم کی مستحق قرار پائی جس کے مستحق مرد ہیں۔ یہاں ہم اسلام کے قائم کردہ معاشرے میں عورت کی تکریم و منزلت کا جائزہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے درجے میں عورت کو مرد ایک کے ساتھ ایک ہی مرتبہ میں رکھا ہے، اسی طرح انسانیت کی تکوین میں عورت مرد کے ساتھ ایک ہی مرتبہ میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، پھر اسی سے اس کا جوڑ پیدا فرمایا، پھر ان دونوں میں سے باکثرت مردوں اور عورتوں کی تخلیق کو پھیلا دیا۔ محترم ناظرین، اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے عورت کا تو پہلا روپ ہی اس دنیا میں رحمت ہے۔ بیٹی بن کر پورے خاندان کے دلوں میں راج کرتی ہے، بہن بن کر بائی کی سچی اور مخلص دوست اور ماں کا بازو بن جاتی ہے، اور جب بیوی بنتی ہے تو ہمیشہ ساتھ نبھانے والی اور ہر دکھ اور سکھ کا ساتھی بن جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کا اس کا رتبہ اس قدر بلند کر دیتا ہے کہ جنت کو اٹھا کر اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مرد کی مردانگی کی سب سے عظیم اور بلند تر سطح یہ ہے کہ کسی مرد کی وجہ سے کبھی بھی کسی عورت کی آنکھوں میں آنسو نہ آئیں۔ ناظرین، جان لیجئے کہ کسی بھی معاشرے میں عورت
کا فطری مقام اس کا گھر ہے جہاں وہ اپنی چھوٹی سی ریاست کی ملکہ ہے۔ اسلام نے عورت کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کر دیا ہے جو کہ کسی دوسرے مذہب نے عورت کو عطا نہیں کیا۔ اسلام نے مرد کو عورت کا محافظ قرار دیا ہے، اور یہ ہمارا مذہب اسلام ہی ہے جس نے خاندانی رشتوں کی پہچان کروائی ہے۔ اس ویڈیو میں عورت کی کچھ ایسی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ جن سے عورت کا کردار اور مزید مزین ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عورت کی 3 ایسی غلطیوں کے بارے میں بتایا جائے گا جن کے سبب عورت کو منحوس قرار دیا گیا ہے، اور یہ تین کام یا 3 غلطیاں جو بھی عورت کرتی ہے تو وہ منحوس عورت کہلاتی ہے۔ اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ ناظرین، تمام خواتین کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جب بھی عورتوں کی نیک خوبیوں کی بات ہوگی تو شوہر کی فرما برداری سر فہرست ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہیں اور خاوند کی غیر موجودگی میں اپنے مال و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہترین عورت کون سی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت کہ جب اس کا خاوند اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے، اور جب شوہر اسے کوئی حکم دے تو یہ اس کی اطاعت کرے۔ اور اب محترم ناظرین، وہ 3 عادتیں جان لیں جو کسی بھی عورت میں ہوں گی تو وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی برباد کر دیتی ہے، اور اس گھر کی خوشحالی اور سکون کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ یہ 3 کام یعنی غیبت کرنا، نمبر 2 شوہر کی بات نہ ماننا، اور نمبر 3 جھوٹ بولنا، یہ 3 کام کسی بھی عورت کو ہرگز نہیں کرنے چاہیے۔